آخری جڑی حضور نے گفتگو فرمائی، اس کے بعد حضور نے دنیا میں ظاہری میں گفتگو نے فرمایا النساء النساء کی مطلب اتقوا النساء اتقوا النساء، فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان پر کوئی زیادتی نہیں کرنی۔ حضور تے جاندے جاندے بھی عورتوں تے حقوق دسے۔ آج عورتیں اتنی بے بات ہو گئیاں کہ میرا جسم میری مرضی، اور وہ بھی ملک پاکستان میں، اور چاند کھڑی ہو کر ہماری پردہ دار با حیا با غیرت خواتین کو وہ گمراہ کرنا چاہتی ہیں۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو اب مرضی اللہ رسول کی چلے گی۔ ہاں، ماں پیو دا احترام کرو۔ ماما صرف تے پیو یہ ویکھدے کہ اسی انہاں نوں اتنا پڑھیا یار، جدوں ساڈی واری آئی یہ بدلتے نہیں گئے۔ نہ انہاں نوں تہاڈے پیسے دی لوڑ ہے، نہ تہاڈی کسی شے دی انہاں نوں لوڑ ہے، صرف وہ اپنے اولاد کولوں وفاداری منگدے، محبت منگدے اور شفقت منگدے۔ اور رب نے بھی قرآن وچ یہی فرمایا واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں، ماں پیو دے سامنے شفقت، محبت، الفت دے بازو بچھا دو، دلوں بچاؤ۔ اینج نہیں کرنا کہ جویں ملازم اپنے افسر دا احترام کردا، نہ دلوں اپنے ماں باپ دے سامنے جھک جاؤ۔ تو پھر جدوں اج انہاں دی واری آئی تے تسی کی کرنا ہے؟ بابے دا دماغ خراب ہو گیا، ماں دی عقل چلی گئی، ماں بڑی ڈاڈی میری زنانی نال لڑنی، نہ وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ، جدوں میں ہاتھ وچ پیشاب چک کے تے ٹر پوندا سی تے میری ماں کھس لیندی سی، میری ماں نو کدی میرے پیشاب کولوں بدبو نہ آئی۔ اج لوگ ماواں کولوں بدبو آندی، لوگ نوکرانیاں رکھی ہوندیاں، دوائی دے دی ہے، میں کہا دے دی نے، پترا تو آپ ماں دی خدمت کر۔ او مولانا مسجد میں سیاسی بات ہو گئی، مسجد میں سیاسی بات، مسجد میں نماز کی بات کرو۔ یہ نہیں کرنا کہ محمد عربی نے کتنے لشکر روانہ فرمائے، یہ بیان نہیں کرنا کہ رسول اللہ خود بدر میں کیسے تشریف لے گئے، اور یہ نہیں کہنا کہ رسول اللہ کی طرف جب وہ گھوڑا دوڑا کر آ رہا تھا تو کہتا تھا بتاؤ اے محمد کدھر ہے؟ میدان احد میں عبداللہ بن عمید بن زہیر آیا، ان تلوار پکڑی ہوئی تو کہتا دلونی علی محمد فواللہ لاقتلنہ او لاموتن دونا۔ کہنے لگا میں آج تحیہ کر کے آیا مکے، تو میں رسول اللہ تے حملہ کرنا ہے۔ انہوں نے تو بکواس بڑا گندا کیتا ہے، میری زبان نہیں گوارا کر دی، میں ترجمہ کرا، مانا یہی سی میں حضور تے حملہ کرنا ہے۔ اگو پھر کی ہویا؟ ابو دجانہ کلے کھڑے سن تے تلوار انج رکھ کے آ رہے سی، تے ابو دجانہ صحابہ نے کہا ادھر آنا، بندہ بڑا ڈاڈا آ رہا۔ نہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ فتعرض له ابو دجانہ اینج کر کے کھڑے ہوئے، فرمایا پتر الم الی من یقی نفس محمد بنفسہ، فرمایا پتر حضور والا بعد میں جانا، اساں جے کردنا حضور والا کھیا نہ ادھر۔ ہم نے جن کا سبق پڑھا ہے، جنہوں نے ہمیں پڑھایا، انہوں نے بتایا ہے کہ ظالم دیکھ کر سر جھکانا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن۔ اگر کوئی کمزور نظر آ جائے، اگر کوئی جناب لاغر نظر آ جائے، اگر کوئی ضرورت مند اور حاجت مند نظر آ جائے، پھر کرنا کیا ہے؟ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن، اور خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن۔ حضرت عبداللہ بن انیس حضور کی نعت پڑھتے ہوئے کہہ رہے تھے حضور کے سامنے، کنت اذا ہم النبی بکافری سبقت الیہ باللسان و بالیدی۔ فرمایا سنو قیامت تک میرے محبوب کے غلاموں، ابھی رسول اللہ کسی بندے کا ارادہ ہی کرتے تھے تو میں بڑھ کر ہاتھ اور تلوار سے اس کا کام تمام کر دیتا تھا۔ اج رمضان شریف کی آمد سی، اسی کیا شاید تسی کوئی 5 تو 11 تک دے فگر تے آؤ گے، 11 تو 12 تک دے آؤ گے کہ پیٹرول دا کوئی جناب غریباں دا سوچو گے، لیکن تسی آن تو پہلے ہی دوبارہ اپنی بدماشی تے اتر آئے ہو۔ لیکن اے یاد رکھنا، سانو ساڈے بڑے دس کے گئے کہ یوم الفرقان یوم بدر بھی پھر جناب روزے چ ہویا، اے نہ ہوئے پھر تہاڈا ساڈا جناب پیڑ بھی روزے چ ہی پوے۔ لیکن پھر مینوں وہ گل امام زین العابدین دی یاد آ گئی کہ یزید دا سپاہی امام زین العابدین دے دروازے تے آیا سی، مینوں وہ گل یاد آ گئی۔ جدو جناب کافی دن مہمان رہا، انہیں پناہ لئی، تے جدو واپس جان لگیا کہن لگیا شاید امام صاحب تسی مینوں پہچانیا نہیں۔ آپ نے فرمایا جس ٹائم تو میرے دروازے تے دستک دیتی سی نا، میں تیرے چہرے تے نگاہ پائی سی، مینوں وہ کربلا والا دن یاد آ گیا سی، میں تینوں اس سے وقت پہچان لیا سی۔ لیکن میں کہا قیامت تک کوئی نہ کہے کہ ایک یزیدی سیدہ دے در تے گیا سی خالی مڑ کے جاوے، تے میں کہا کوئی اے جا کے نہ کہے کہ حضور دے غلام کو قرآن منگنا، ایسا قرآن بھی نہیں سی دیندا، میں کہا سارا لے جا۔ جو قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، ورنہ جس قوم کے اندر عریانی فحاشی برائی پھیل جائے گی اللہ اس کو مختلف مصیبتوں میں مبتلا کر کے رکھ دے گا۔ پاکستان کی سب سے بڑی اس وقت جو مسئلہ ہے وہ عریانی فحاشی کو ختم کرو، ٹیکس بھی انشاءاللہ نہیں دینے پڑیں گے، اور جناب معیشت کے اندر ایسی برکتیں آئے گی کہ جناب دنیا کے بینکوں کو ہم اپنی جوتی کی نوک پر اڑا کر رکھ دیں۔ اسی درخت کو پتھر لگتے ہیں جس کے ساتھ پھل لگا ہوتا ہے، جس کا پھل نہیں نہ لگا ہوتا پتھر کوئی نہیں مارتا۔ خدا کے لیے آپ یہ باز آ جائے
اور لبیک کا کام کرے اور ایک دوسرے کو مانے. ہاں ایک دوسرے کو مانے. اطاعت امیر کا تو حضرت ابو ذر غفاری کو حضور نے فرمایا تھا منقع کے سر والا بھی تمہارا امیر بنا دیا گیا تو اس کی اطاعت تم نے کرنی ہے. منقع کے سر والا جانتے ہو وہ گجرات کے اندر رشاد دولہ ولی کہ وہ چھوٹے چھوٹے سر والے جو آتے ہیں, ہاں وہ منقع کے سر والا, چھوٹے سے سر والا بھی تمہارا. تو اطاعت امیر تو ضروری ہے. اگر اطاعت اگر وہ امیر جو ہے وہ شریعت کا باغی ہو جائے. آپ میرے ساتھ اور پوری جماعت سے اس لیے محبت کرتے ہیں نا, ہم دین کی بات کرتے ہیں. اگر کل ہم کروڑ بار اللہ کی توبہ کوئی دین کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا تو پھر بھی آپ ہماری بات مانیں گے؟ نہیں نہیں, کہا دفع ہو جاؤ, ہم نے تو آپ کو اس لیے مانا تھا کہ آپ اللہ رسول کے فرما بردار ہیں. لا یجتمع حب هؤلاء الاربعة فی قلب منافق. حضور نے فرمایا یہ چار جو میں نے ذکر کر رہا ہوں نا, ان کی محبت کسی منافق کے دل میں نہیں جمع ہو سکتی. ابی بکر و عمر و عثمان و علی. فرمایا ابو بکر بھی ہیں, عمر بھی ہیں اور عثمان بھی ہیں اور علی بھی ہیں. ان چارہ دی محبت منافق کے دل میں نہیں جمع ہو سکتی. یہ فتویٰ رسول اللہ کا ہے, یہ فرمان رسول اللہ کا ہے. ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. ایک گوگل دی رپورٹ ہے نا کہ 60% پوری دنیا جو حرامی زیادہ فرانس سے پیدا ہوتے ہیں. حرام زادے تو حضور کے بارے میں بات کرتا ہے, حضور کے بارے میں بات کرتا ہے. ہم جو حاضر ہیں ہمارے بارے میں بات کرنا, اعلان جہاد کرو اس کے خلاف. من سب نبیا ورفعنا اللہ کا ذکر کا اظہار نہیں کہ مولوی خادم دی جیب وچ کوئی 50,000 روپے پا دے یا میں نے یورپ کا ٹکٹ دے دے. ورفعنا اللہ کا ذکر کا اظہار یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی عزت کا اس طرح اظہار کیا کہ بچے بچے کی زبان پر لبیک بھی آیا, اب پوری دنیا میں یہ نعرہ بھی چھا گیا کہ من سب نبیا. یہ ہے ورفعنا اللہ کا ذکر. تم دنیا میں صدر کو لے کے, وزیر اعظم کو لے کے, اپنی تمام کابینہ کو لے کے جہاز بھر کے پاکستان کی اکانومی بچانے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف کو بھی آگے لگا کر دنیا میں جا کر ہر ایک کے دروازے پر بھیک مانگ رہے ہو. کوئی تمہیں دیتا ہے, کوئی تمہیں نہیں دیتا, کوئی اپنی شرائط منواتا ہے. کیوں جا رہے ہو؟ کہا جی ملک کی اکانومی خطرے میں ہے, ہم ملک کی معیشت بچانے کے لیے جا رہے ہیں. میں نے کہا جراؤ, تم کہتے ہو پاکستان کی روڈوں پہ نکلنے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک بار باہر نکلو, قرآن کو دائیں ہاتھ میں اٹھاؤ اور ایٹم بم والے بکسے کو بائیں ہاتھ میں اٹھاؤ اور پوری کابینہ بھر کے سمیٹر لے جاؤ اور جا کر کہو کہ ہم قرآن کے تحفظ کے لیے آئے ہیں. ساری کائنات کی نعمتیں اگر تمہارے پاؤں میں نہ آ گئی تو ہمارا نام بدل کے رکھ دینا. یہ جیل جانا یہ سنت ہے ساڑھے بزرگاں دیا. ہاں گھبرانا نہیں, بالکل بھی نہیں. جیلہ تو کوئی پریشان ہونے دی لوڑ نہیں. یہ بڑی حق والے واسطے. ممتاز قادری نہیں رہا جیل, علامہ خادم حسین رضوی نہیں رہ رہے, مولانا شاہ احمد نورانی نہیں رہے, علامہ فضل خیر آبادی نہیں رہے, مولانا کفایت علی کافی نہیں رہے. ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی, ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی, جو چاہو ستم کر لو. نہیں بچتے, کوئی بھی نہیں بچے گا. سوال ہوتا ہے مولوی جیل میں اتنے مہینے کیسے گزرے, تو میں یہی کہنا چاہوں گا میں کی ذرہ نوازی کا ایک کرشمہ ہو, سہارا ان کا رہا دن میرے گزرتے گئے. ہم نے بھی اپنی زندگی میں پھر قیادت کے بڑے بڑے دعوے دار دیکھے. کوئی برقعے پہن کے بھاگے, کسی کی کینیڈا جا کر بریک لگی ہے جی, کوئی کدھر سے نکلا, کوئی کارواں سے ٹوٹا, کوئی بدگماں حرم سے, کوئی جناب مقصد ہی چھوڑ گیا اور کوئی دائیں بائیں نکل گیا ہے جی. لیکن ہم نے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر کسی کو عمل درآمد ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ امیر المجاہدین ہے ہر موقع پر. اور پھر ایک دن تو ایسا بھی آیا, ہم گھر میں سوئے ہوئے تھے, اطلاع ملی کہ بابا جی اکیلے ہی مال روڈ پر ویل چیئر کے ساتھ پہنچ چکے ہیں. تو قیادت اس کو کہتے ہیں. اندر بڑھ کے بیٹھے ہیں اور بات جو آ کے کما کہ نہیں یہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے. میں کہا میں تو پہلے ہی کیا سی, یہ تھوڑے واسطے گل ہی نہیں. غریباں دے بعد جیل بھرو تحریک دے نام تے اندر پانے نہیں کہ تسی باہر میرے نام تے کٹ کھاؤ, ڈنڈے کھاؤ, شلنگ کھاؤ. تے جناب میں اندر بڑھ کے بیٹھے ہیں اور بات جو آ کے کما کہ نہیں یہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے. سعد بن معاذ دی اپنی واری آئی نا جی, سعد بن معاذ دی اپنی واری. صحابہ کہنے سعد بن معاذ جب گھر لے گئے نا انہوں نے, سعد بن معاذ دی طرف گھر دی طرف حضور ان چلے تیزی نال کہ ساڈے موڈے دیاں چادراں ڈہ پئیاں, ساڈی جتیاں دے تسمے ٹوٹ گئے. اساں عرض کیتی حضور ہے سعد بن معاذ ایتھی تے گھر اتنی جلدی کیڑی؟
ورنہ ہم اس لیے جلدی جا رہے ہیں کہ کہیں ہمارے جانے سے پہلے سعد بن معاذ کو اللہ کے فرشتے آسمان پر غسل دینے کے لیے نہ لے گئے۔ اقبال ہے نہیں گل کی محمد سے وفا تم نے، ایک گپ نہیں لائی اقبال۔ سعد بن صحابہ کہندے نے حضور جب اندر گیا نا کمرے کلے سعد بن معاذ دی چارپائی پئی سی تے حضور انج پاؤں رکھ رہے سن بھائی جویں جا پاؤں رکھن دی جگہ کوئی نہیں۔ جب حضور باہر تشریف لے آتے ایسا عرض کی تھی حضور بندہ تے اندر ایسی کوئی نہیں کہ تسی پاؤں مبارک انج رکھ رہے سی اندر جگہ ہی کوئی نہیں، اور میں اللہ دے فرشتے اتنے بیٹھے سن جگہ ہی کوئی نہیں سی۔ تسی دسو کہ میرے اتنے پھل سٹن دا نام دہشت گردی ہے؟ 92 بندے تے میں جدوں آیا نا پیشی تے 92 بندے تے دہشت گردی دا پرچہ ہویا بھائی وہ جس گڈی وچ میں سی اودے تے پھول سٹے گئے، انہوں نے کہا یہ دہشت گردی کی ہے، انہوں نے یہ پھول پھینکے ہیں۔ تھا خوب بتدریج وہ خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، از غلامی دل بمیرت در بدن، از غلامی روح گردت بار تن، از غلامی ذوف پیری در شباب، از غلامی شیر غاب افزندہ ناب۔ اقبال کہندا جس ویلے قوماں غیراں دیاں غلام ہو جان انہاں دے جوان بھی بڈھے نظر آندے پھر انہاں دے شیراں دے دل ڈھہ پوندے ہاں یکے اندر قیام وہیں در سجود کاروبار اس چوں صلاۃ بے امام۔ اقبال کہندا اس قوم دی نماز ہو رہی ہوندی لیکن ایک سجدے وچ ہوندا دوسرے قیام وچ ہوندا تے امام کو بغیر جماعت ہوندی تو زندگی در باختہ چوں خرابہ کا ہو جاؤ در ساختہ۔ اقبال کہندا پھر وہ اپنی عزت بھی نیلام کر دیندے وہ اپنی پھر دھیاں بھی امریکہ دے ہاتھ ویچ دیندے جڑے امریکہ دی ہاتھ دھیاں ویچیاں ہون او مقبوضہ کشمیر دیاں دھیاں نوں کیویں رہا کرا سکدے؟ آتا صاحب نو ہندو کیوں نہیں چھیڑ سکے؟ انہاں نوں پتہ سی پیچھے غزنوی دی تلوار کھڑی تے گل کیتی تے غزنوی وڈ کے رکھ دے گا کر کے۔ ہاں جی یہ تو قوت حافظ یک دیگرن اور کائنات زندگی را محورن۔ اقبال کہندا یہ دونوں چیزیں قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہیں، قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف ہو۔ جنرل باجوی نو خدا اور ہمت دے انہیں کم از کم اتنی گل تے کر دیتی کہ ہمیں امریکی امداد کی ضرورت نہیں ہے، تو جنیا تھوڑا جا 2 قدم اور بڑھا ٹرمپ دی ماں بھی نہ مر گئی تھی تو گل کرو۔ ٹرمپ کون ہوتا ہے؟ چوڑا۔ پاکستان کے اندر حملہ کرنا چاہتا ہے چوڑے تو یہ عراق نہیں ہے، یہ شام نہیں ہے، یہ یمن نہیں ہے، یہ سعودیہ نہیں ہے جنہوں نے تمہیں تحفے دیے۔ یہاں محمد عربی کے وہ غلام رہتے ہیں جنہوں نے ٹیک دیکھ کر اپنی گردنیں نیچے کر لی تھی ٹیکوں کے نیچے۔ یہاں محمد عربی کے وہ غلام رہتے ہیں جو پھندے کو دیکھ کر بھی مسکرا پڑتے ہیں۔ ہاں تمہیں پتہ ہی تو ویسے لگے تے چڑیاں ماردا رہا، ہاں تو لگے تے چڑیاں ماردا رہا۔ یہ پاکستان سائیں والا ہے، تینوں کو غلط فہمی ہو گئی میں اندر حملہ کروں گا۔ آ پتر ہاں تم بکواس کرنا، حضور کی امت جاگی ہوئی ہے یہاں، ہاں لبیک کے نعرے سے جاگی ہوئی ہے۔ یہاں تو ہمارے 10 سالہ بچے بھی مان میں نہیں ہے، ہاں یہاں خواتین بھی مان میں نہیں ہے۔ وہ بھی کہتی ہے موقع آیا تو ہمیں عامر کی طرح ہم بچے بھی دیکھ کر دنیا کو بتا دیں گے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تو جہاں پہلے بھی ہم کہتے تھے ہماری قوم کو چونکہ باتیں سمجھ نہیں آتی، تو ہم نے یہود و نصارہ کے کہنے پر ممتاز قادری کو پھٹے لگایا وہ راضی ہو گیا، تو ہم نے یہود و نصارہ کے کہنے پر قرآن حدیث نصاب سے نکالا وہ راضی ہو گئے، تو ہم نے قرآن یہود و نصارہ کے کہنے پر ممتاز قادری کو قاتل اور دہشت گرد قرار دیا، یہود و نصارہ راضی ہو گئے، تو ہم نے نصاب پورا بدل دیا، یہود و نصارہ راضی ہو گئے، تو ہم نے مسجدوں کے سپیکر اتارے، یہود و نصارہ راضی ہو گئے، تو ہم نے ہزاروں پرچے کاٹ دیے درود و سلام پر، یہود و نصارہ راضی ہو گئے۔ پرویز مشرف نے ننگی بچیاں مسلمانوں کی بش کو نچا کر دکھائیں وہ راضی ہو گئے۔ کبھی بھی قرآن کا یہ فیصلہ ہے ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فرمایا میرے حبیب اعلان کر دو قیامت تک امت کو کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ ایک صورت ہے راضی ہونے کی کہ تم اسلام چھوڑ کر یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ۔ فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بصرہ کے گورنر تھے، حضرت عمر بتایا گیا کہ انہوں نے ایک نصرانی کو اپنا کاتب رکھا ہوا ہے، وہ لکھتا ہے ان کے خط و کتابت حساب کتاب لکھتا ہے۔ حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا، گورنر کو بلا لیا، فرمایا تو نے ایک نصرانی کو یہ عہدہ کیوں دیا ہے؟ اللہ ان کو ذلیل کہتا ہے تو ان کو عزت دیتا ہے، اللہ کہتا ہے ان کو دور رکھو تم ان کو قریب کرتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں۔ سنیں ذرا بات، اسلام یہ ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ اس کے بغیر میرے سلطنت نظام نہیں چل سکتا، یہ بڑا قابل ہے، مسلمانوں کے اندر ایسا بندہ قابل کوئی نہیں، اس لیے یہ میری مجبوری ہے اس نصرانی کو یہ عہدہ دینا۔ فارق حق و باطل امام الہدا، دیکھ مسلول شدت پہ ترجمان نبی ہم زبان نبی۔ حضرت عمر فرمان لگے تو فرض کر لے بھائی آج یہ نصرانی مر گیا، یہ مر گیا آج، بتا پھر کیا کرے گا، بتا پھر کیا کرے گا؟ فرمایا جو اس وقت کام کرنا ہے سمجھ لے آج یہ نصرانی زندہ ہوتے مر گیا، متبادل مسلمان لے آج سیٹ پر۔ جب بات یہ ہو نا تو پھر اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ کسرا کے دروازے کھڑکا دیتا ہے۔ جب یہود و نصارہ کو تم پروٹوکول دو گے اور ان کو بڑے بڑے عہدوں پر بٹھا کر وہ بھی 295 پر بات کریں، ہاں جی وہ بھی 295 پر، عیسائیوں کو بلا کر بھی 295 پر وہ بات کریں، بتاؤ عیسائیوں
क़यामत तक कोई मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों भी कर सकता है? तुम हमें दर्स देते हो अमन और सुकून के, और ईसाई भी 295 सीखे। तुम ना भौंको ना, हम तो बनाओ कानून ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, दुनिया के अंदर जेड़ा मर्जी कानून बनाओ, असी तुहाडे नाल खड़िया। साडे दिल च कोड़ कोई नहीं ना, असा कोई जनाब ईसा दे बारे गल करनी ना नहीं ना होना। तुहाडे दिलां विच कोड़ है गुस्ताखी रसूल दा, ते तां तुसी बक बक कर दिओ। जे ते दिल च कोड़ ना होवे उन्हें कजी दे नाल वड्डा बना दिओ, सानू कोई परेशानी। इस वास्ते इस्लाम अपना हर चीज अलहदा रखता है। हाँ, जो यहूद नसारा का यार है, हुण भी बाज आ जाओ। आज इतने इस्लाम की गल मसीह के मुसलमान नहीं करन देंदे। कहने वाले साहब आज आपने सियासी बात कर दी। हुजूर ने 10 साल सियासत नहीं फरमाई, हुजूर ने हुकूमत नहीं की थी। मैं हज्जतुल वदा दा सारा मैंने खुतबा याद है, मैं पूरी बैनुल अक़वामी हुजूर सारे दस्तूर हज्जतुल वदा के मौके दस के गए। फरमाया मेरी उम्मत ने इंज करना है, फिर इंज करना है, फिर इंज करना है, फिर इंज करना है। क्यों जी? औरतों के हुकूक हुजूर दस के गए, मर्दों के हुकूक हुजूर दस के गए। बैनुल अक़वामी ला फदल अरबियन अला अजमियन वला अजमियन अला अरबियन वला अहमर अला अस्वद वला अस्वद अला अहमर इल्ला बित्तक़वा। मैं ये कानून बनाकर जा रहा हूँ, किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी अजमी को अरबी पर कोई नहीं, किसी काले को गोरे पर नहीं, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं। हाँ, मेरा कलमा पढ़ने के बाद उसकी फजीलत है। हुजूर ने तो ये सारे मिटा दिए। हुजूर तो ये सारे रंग मिटा कर गए। आज ये तो बैन लगता, हुजूर ने खुद सियासत नहीं फरमाई। मैं गल जी कर लगा जरा समझनी। आज मसीह ते हक गल कोई नहीं करन देंदा, ते हिंदुआं दे आके थे जनाब चौराहे विच दाता साहब बैठ के इस्लाम दी गल किवें की? आजादी दी जंगा लड़न वास्ते कहंदे हम जेल भरो तहरीक करांगे। मैं कहा जेल भरो सिर्फ जनाब गिनती दे 250, वो भी जनाब रोंदे होया। कोई कहंदा जनाब मेरा दिल दा मरीज हां, मेनू ना लेके जाओ। मैं कहा इत्थे तक 86 साल बुजुर्ग भी सन, और ये भी सारे कह रहे सन कि जनाब मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। हाँ, कहने सन जनाब जेल जावांगे। और मैं कहा लीडर वो होंदा जेड़ा आप मैदान च आवे। असा तो लीडर वही देखा कि फैजाबाद गोलियां भी चल रही सन, शैल भी चल रहा सन। हाँ जी, शैल भी चल रहा सन, आंसू गैस भी, हर चीज चल रही सी। साडा लीडर जनाब उत्ते व्हीलचेयर उत्ते सब लोग उच्चा होके बैठे सी, और ये कह रहा सी कि जनाब सितम करे दरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। हाँ, अंदर बढ़ के नहीं होंदा। फिर जनाब कायदे मिलत जनानियां इस्लामिया तो नहीं ना जनानियां, और जनाब औरतों का हिसार ले लिया जाए। मैं कहा नहीं, साढ़े जनाब फैजाबाद भी साड़ियां मावां भैन आ गई सन, ते बाबा जी ने कैसी इन्होंने पैगाम दो जदों तक साडा एक मर्द भी जिंदा तुसा घरों बाहर नहीं निकलना। और वो सानू जड़े कहते सन कि जनाब रोडे बंद करना, ये अदालत का फैसला नहीं मानते। एक एक गल सामने मोए उत्ते एक हरफ जेर जबर उत्ते थले नहीं, एक एक मोए उत्ते। और जनाब आज दहशत गर्दी दे पर्चे भी हो रहे हैं, आज जनाब पेशियां भी हो रही हैं। और जनाब अजे ता ए दुनिया अजे दा दुनिया ते 70 आखिरत, अजे दा दुनिया ते 70 आखिरत। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहारा दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत सिराई, तो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर खुशाई।